حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے ہیں غزوہ تبوک کا موقع ہے اور لمبا سفر تھا، تقریباً 800 تو حیدرآباد جنہ 800-900 کلومیٹر 1000 کلومیٹر کا سفر ہے۔ کہتے ہیں کہ میں تیر انداز بھی بڑا تھا، گھوڑا دوڑانے بھی بڑا ماہر تھا، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب جانے لگے صحابہ کے ساتھ تو میں نے کہا کوئی نہیں، میں پیچھے جا کے رل جانا ہے، کیونکہ میں تیز گھوڑا دوڑاتا ہوں نا، کیونکہ میں راستے میں مل جاؤں گا، کوئی کام تھا، کوئی مجبوری تھی، کوئی ایسا مسئلہ تھا کہ میں پیچھے جا کے رل جانا ہے۔ کہتے نہیں کہ میں اسی انداز میں تھا، 1 دن 2 دن 4 دن گزرتے گئے، نہیں میں کل جا کے مل جاؤں گا، پرسوں چلا جاؤں گا۔ کہتے نہیں انج کر دیا نبی پاک جنگ تو واپس بھی آ گئے، یعنی میں کل جاتا ہوں، پرسوں جاتا ہوں، پرسوں جاتا ہوں، ترسوں جاتا ہوں، کرتے کرتے حضور واپس بھی آ گئے۔ ہن کچھ تے مدینے وچ بڈھے رہ گئے سن جڑے نہیں سمجھا سکے، کچھ عورتیں تھیں اور کچھ منافق رہ گئے تھے۔ کعب بن مالک کہتے ہیں میں ہن سوچا بھی نہ تے میں بڈھا اور عورتوں جیسی بھی میرے اندر کمزوری نہیں، پھر میں منافق بھی نہیں، میں کیوں نہیں جا سکا؟ سستی، غفلت، لاپرواہی یہ سامنے آئی۔ کہتے ہیں کہ جب حضور واپس آئے نا، ہن منافق بھی اگے اگے آئے۔ سورۃ توبہ جو نازل ہوئی ہے اسی واقعے کے تناظر میں نازل ہوئی سورۃ توبہ، اس لیے اس کے شروع میں بسم اللہ بھی نہیں ہے، کیونکہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا کا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے کافروں کے ساتھ قتال اور جہاد کا حکم تھا۔ کہتے ہیں باقی منافق سے آ کے بہانہ کرنے لگ گئے کہ یا رسول اللہ میری بچی بیمار سی، میں جا نہیں سکیا، کسی نے کوئی بہانہ، کسی نے کوئی بہانہ، کسی نے کوئی بہانہ۔ آندے نے جدو میری واری آئی تو میں بھی سوچا میں بھی کوئی بہانہ کر لواں۔ کعب بن مالک کہتے میں نے سوچا میں بھی کوئی بہانہ کر لوں، میں بھی جھوٹ بول دوں معاذ اللہ۔ کہتے پھر سوچا، خیال آیا مسلمان نیک و بد پہچان جاتے ہیں اور محمد آدمی کے دل کی بات جان جاتے ہیں۔ وہ سکتا جھوٹ بولنا تے نبی پاک تو جھوٹ بولنا جو سارا کچھ ہی جانتے۔ آندے میں سچی گل کی تھی، یا رسول اللہ سستی ہوگی میرے کو، باقیوں نے جھوٹ بولا، وہ بچ گئے۔ مکتب عشق کا اصول نرالا دیکھا، اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا۔ آندے نے وہ جنہوں نے بہانہ کیا وہ بچ گئے، انہوں چھوڑ دیا گیا، آزادی مل گئی، اور میں نے سچ بولا کہ حضور مجھ سے غفلت ہوگی، سستی ہو گئی۔ تو حضور فرمایا بائیکاٹ کرو بھی یہ دن، کوئی بندہ یہ دن گل نہ کرے، بائیکاٹ کرو، نہیں بولنا کسی نے اس کے ساتھ۔ ہائے ہائے دعا کریا کرو سنگیو کتے مرشد نہ رس جاوے، جنہ دے مرشد رس جاندے وہ جیندے بھی مرے رہندے۔ اندنے جب وہ حضور ناراض ہو گئے نا، فرمایا بائیکاٹ کر دو۔ کہتے ہیں کہ میرے رشتہ دار بھی حالانکہ وہاں رہتے تھے، آندے نے میں سلام کرتا تھی جواب ہی نہیں سن دیندے، کیونکہ حضور نے منع کیا نا اس سے بات نہیں کرنی، بائیکاٹ کرنا اس کے ساتھ۔ آندے نے مدینہ حالانکہ نامور آدمی تھے اور آس پاس کے ملکوں کے لوگ جانتے تھے، بڑا ماہر تیر انداز ہے کعب بن مالک، بڑا تیز گھوڑا دوڑانے والا ہے۔ کہتے ہیں میری مشہوری تھی، لیکن اب ایسا ہوا کہ شاید مدینے کی گلیاں بھی بیگانی ہوگی مجھ سے، سارے لوگ بیگانے ہو گئے۔ آندے نے مسیتے آندا سی نماز دے ٹائم نماز پڑھن لئی، انداز کیا تھا؟ آندے نے میں محسوس کرتا سی بھئی جدو میں نہیں نہ ویکھ رہا ہوندا تے نبی پاک میرے ال ویکھ رہے ہوندے۔ جب میں نہیں نہ دیکھ رہا محسوس ایسے ہوتا تھا کہ حضور میری طرف دیکھ رہے ہیں، تو جدو میں ویندا سی تو نبی کریم علیہ السلام رخ انور دوسری طرف کر لیتے۔ خواجہ غلام فرید فرماندے نے میں ویکھاں تے میرا یار نہ ویکھے، جے میں نہ ویکھاں تے او ویکھے، ایڈے نصیب کتھوں تتڑی دے، میرے ویکھن دے وچ او ویکھے، غلام فریدہ بوے یار دے مرنا ہے بھاویں ویکھے یا نہ ویکھے۔ آیا غلام فریدہ بوے یار دے ہی مرنا ہے بھاویں ویکھے یا نہ ویکھے۔ کہتے میں محسوس کرتا تھا جدو میں نہیں ویندا تے حضور میرے ال ویکھ رہے ہوں، محبوب بھی تو ہے نا، رحمت للعالمین تو بھی ہے نا بھائی، امتحان بھی ہوتا ہے زندگی میں، آزمائش بھی ہوتی ہے، کنگالا بھی جاتا ہے، پرکھا بھی جاتا ہے، یہ محبت میں سچا ہے۔ دعوے تو بڑے ہوتے ہیں غلامی رسول کے، مگر جب موقع آئے تو پھر غلامی رسول کا حق بھی ادا کرتا ہے یا نہیں؟ کہتے جب میں نہیں دیکھتا حضور دیکھتے، اور جب میں دیکھتا حضور رخ انور دوسری طرف کر لیتے۔ 50 دن گزر گئے بائیکاٹ نو، 50 دن حکم آ گیا اپنی بیوی تو بھی الگ ہو جا، نیا امتحان۔ عرض کی تھی یعنی کسی کے ذریعے دارے حضور بات نے فرمایا اسے پیغام دو کہ اپنی بیوی سے بھی الگ ہو جاؤ۔ پیغام بھیجا یا رسول اللہ طلاق دینی ہے دا مطلب ہے، الگ ہونے کا مطلب طلاق ہے؟ فرمایا طلاق نہیں، پیکے تے بھیج دے، اسے میکے بھیج دو۔ بیوی آندے ایک ہی تے گھر وچ رشتہ سی جہدے نال بول چال سی، باقی تو سارا مدینہ بائیکاٹ ہے، ایک رشتہ تھا، جب وہ بھی ہے اولاد بچے سارے چلے گئے۔ کہتے ہیں اب امتحان اور زیادہ کڑا آیا۔
کہتے ہیں چونکہ زمانہ مجھے جانتا تھا، آس پاس کے ملکوں کے بادشاہ سربراہان جو تھے وہ مجھے جانتے تھے. غسان ملک کا بادشاہ جو تھا وہ عیسائی تھا، اس نے خط بھیجا. اسے پتا چلا نا کہ کعب بن مالک جیسے ماہر آدمی آج کل جو ہے وہ بائیکاٹ کا وقت گزار رہی ہیں، ان کا نبی ان سے ناراض ہے. بادشاہ نے خط بھیجا. خط ایک قاصد لے کر آیا اور وہ بازاروں میں گلیوں میں صدا کعب بن مالک سے ملنا ہے. اور بائیکاٹ تو تھا، کون بتاتا کہ وہ کون ہے. کہتے میں بھی ادھر سے گزر رہا تھا، جب اپنا نام سنا قریب آیا. کیا ہے؟ یہ بادشاہ کا خط ہے. خط لیا. اب خط میں کیا لکھا تھا؟ کیا لکھا تھا خط میں؟ خط میں یہ تھا کہ کعب سنا ہے تیرا نبی تجھ سے ناراض ہو گیا ہے. وہ تو اتنا ماہر آدمی، تینوں تک کسی صوبے دا گورنر ہونا چاہیے تھا سی، اور تو یہاں پر بائک آ جا ساڈے کول، تجھے بہت بڑا عہدہ دوں گا. اتنا ماہر آدمی یوں ضائع کیا جا رہا ہے. جب بادشاہ نے یہ بات کی نا، اللہ اکبر. کعب بن مالک کہتے ہیں کہ اب میرے امتحان کا یہ وقت تھا. سجدے میں گرا، ربا ایڈا امتحان میرے کو نہ لاؤ کہ ان کافر بھی میرے ایمان سے شک کرن کہ شاید میں اسلام بدل دوں گا، شاید میں اپنے ایمان سے پھر جاؤں گا. اللہ میرا اتنا امتحان نہ لے. اب کافر بھی مجھ سے امید لگا لیں، وہ بھی آس لگا لیں. وہ تن تندور تے ہڈیاں بالن، تن تندور تے ہڈیاں بالن، اسی ہاواں نال تپایا. کپ کپ بکیاں پیڑے کیتے تے اتوں عشق پلے تھن لایا. تن دی ہانڈی من دا سالن، اتوں لون صبر دا پایا. غلام فریدہ وے میں ساری تیری، تینوں ہجے یقین نہیں آیا. غلام فریدہ وے میں ساری تیری، تینوں ہجے آندھنے. یہ امتحان جب آیا تو کہا اللہ اتنا امتحان نہ لے. اب کافر بھی مجھ سے امید رکھ لیں، کافر بھی مجھ سے آس لگا لیں. کہتے ہیں امتحان کا وقت گزرا. اس کافر کا جو خط تھا وہ میں نے تندور میں ڈالا، جلتی آگ میں ڈالا کہ میں اپنے ایمان پہ پختہ ہوں، استقامت ہے، برقرار ہوں. کہتے ہیں یہی وقت آیا. اللہ کی بارگاہ میں رو کے کہا اللہ اب میرا امتحان کا وقت، اب وہ جو صبر کا پیمانہ لبریز ہو رہا ہے. ادھر اللہ نے سورہ توبہ مصطفیٰ کریم پہ نازل کی، پیغام خوشخبری کا دیا. صحابی کو بھیجا، جاؤ جا کر کعب بن مالک کو بلا کے لاؤ. واپس لائے، کہا اللہ نے تیری توبہ کو قبول فرما لیا ہے. یہ واقعہ سنانے کا مقصد کیا ہے؟ جھوٹی بات کرتے نا تو باقی منافقوں کی طرح یہ بھی بچ جاتے، لیکن سچی بات کی. بظاہر نقصان ہوا، لیکن سورہ توبہ قیامت تک پڑھی جائے گی. کعب بن مالک دی شانہ بھی قیامت تک پڑھیاں جان گے. اتنا بڑا اعزاز کیوں ملا؟ بظاہر آدمی کہتا ہے کہ سچ بولوں گا. حضور نے کہا نا سچ نجات دیتا ہے. وہ منافقوں کا ذکر بھی سورہ توبہ میں آ گیا، ان کے بارے میں عذاب کی، اور اللہ نے فرمایا ان کے لیے آپ 100 دفعہ بھی استغفار پڑھیں، اللہ ان کو معاف نہیں کرے گا. اور کعب بن مالک کی توبہ کو قبول کر کے قیامت تک کے لیے لوگوں کو بتا دیا سچا سچ، سانچ کو آنچ نہیں، سچ ہمیشہ نجات دیتا ہے اور جھوٹ ہلاک کر دیتا ہے. معاشرے میں کمزور غریب وہ نہیں ہوتا جس کے پاس پیسے نہ ہو. غریب وہ ہوتا ہے جو فراڈ کرے، جس کے بارے میں مشہور ہو جائے یہ جھوٹا ہے، یہ دغا باز ہے، یہ فراڈی ہے، یہ ملاوٹ کرتا ہے. سچے بنیں، کھرے بنیں، صاف ستھری زندگی کو گزاریں. اللہ فرما رہا ہے سچی بات کرو گے نا تمہارے اعمال کو سنوار دوں گا، تمہارے گناہ معاف کر دوں گا. ہمیشہ مدحت خیر الانام میں گزرے. دعا ہے یہ عمر درود و سلام میں گزرے.